بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الانفال شروع ہوتی ہے۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ غنیمت خدا کا اور اس کے رسول کا مال ہے، تو خدا سے تقوی رکھو اور آپس میں صلح رکھو۔ اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ جو نماز پڑھتے ہیں، جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں، اور ان کے پروردگار کے ہاں درجے اور بخشش اور عزت کی روٹی ہے، عزت کی روزی ہے، عزت کی روزی ہے۔ لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا۔ اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف ڈھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شوکت ہے، بے شوکت یعنی بے ہتھیار ہے، تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے۔ گو مشرک ناخوشی ہوں، ناخوشی ہوں۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے تمہاری مدد کریں گے، اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ جب اس نے تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند اڑا دی، تمہیں نیند کی چادر اڑا دی، اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار اڑا دو، ان کے سر مار کر اڑا دو، اور ان کا پور پور مار کر توڑ ڈالو۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ مزہ تو یہاں چکھو
اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ اے اہل ایمان، جب میدان میں جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ وہ جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹھ پھرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا۔ اور اے محمد، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے۔ بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ بات یہ ہے کہ بے شک کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کو تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ کافروں، اگر تم فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی۔ اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو، اور تم سنتے ہو۔ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دیتا، اور اگر سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ مومنوں، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم زمین میں خلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا لے جائیں، انہیں بے خان و ماں کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت دی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تاکہ اس کا شکر کرو۔ اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانت میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔
اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ خدا کے پاس بڑا ثواب ہے۔ مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارغ پیدا کرے گا، تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ اور جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے، تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا نکال دیں، تو وہ چال چل رہے تھے اور خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کلام ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج دے۔ خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم اس میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے۔ اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے، جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔ اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیڑھیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی۔ اور تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب چکھو۔ جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ خدا کے رستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کر لیں، ابھی اور خرچ کریں، مگر آخر میں وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، تاکہ خدا ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر ان کو دوزخ میں ڈال دے۔ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اے پیغمبر، کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر کرنے لگیں تو اگلے لوگوں کا جو طریق ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا۔ ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے، وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ آیت نمبر 40 ہے، یہاں پر رکتا ہوں، کل سے جو ہے تو دوسرا حصہ شروع ہوگا، وَاعْلَمُوا، اس میں کوئی بسم اللہ نہیں ہے، ویسے شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔